السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ احادیث فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا آج یہ چھٹا سلسلہ ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں جو حدیث پیش کروں گا اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیہ کریمہ کی تلاوت کروں گا۔ خداوند کریم قرآن مجید میں اعلان فرماتے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ خداوند کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی مثل شجر طیبہ جیسی ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ یہ وہ درخت ہے کہ جس درخت کی پھل موسمی نہیں ہے بلکہ یہ ہر زمانے میں ہر وقت پھلدار رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں اور وہ حدیث سننے کے بعد میں آپ فخر کریں گے کہ جن کے دروازے سے آپ وابستہ ہیں وہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا شجرۃ، میں شجرہ، میں درخت ہوں، وفاطمۃ فرعھا، اور فاطمہ تو فرعھا فاطمہ اس کی شاخ ہے، وعلی لقاحھا، اور فاطمہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس درخت کا تنا ہے، الحسن والحسین ثمرھا، حسن اور حسین علیہ السلام اس کا ثمر ہے، ومحبوہم من امتی ورقھا، اور میری امت کے محب ان کے پتے ہیں۔ تو یہ جو شجر طیبہ پیغمبر نے بتایا اس کی تین چیزیں مین ہیں، ایک شجر کی جڑ، ایک شجر کی شاخیں، ایک شجر کا تنا، پھر اس کے بعد شجر کا پھل اور ان کے پتے۔ تو عزیزان گرامی، کلمہ طیبہ کی مثل دی شجر طیبہ کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ جیسے شجر طیبہ میں 3 جز ہیں اسی طرح سے کلمہ طیبہ کے بھی 3 جز ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ پہلا جز، محمد الرسول اللہ دوسرا جز، علی ولی اللہ تیسرا جز۔ یہ جب تینوں جز آئیں گے تو کلمہ طیبہ مکمل ہوگا۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مثل شجر طیبہ کے جیسی ہے۔ اس کے بھی 3 جز ہیں مین، اس کے بھی 3 جز ہیں مین۔ اور اس کے بعد مولا کائنات نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ جو کہا گیا کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس جڑ کی درخت کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا وشجرتھا خیر الشجر، اور اس کا شجرہ کائنات میں بہترین شجرہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد والا فرماتے ہیں نبتت فی حرم وسبقت فی کرم۔ یہ شجر وہ ہے جو خانہ کعبہ میں لگتا ہے اور اپنی فضیلت میں پوری کائنات کے اندر پھیل جاتا ہے، اور اگر اس کو فزیکلی دیکھنا ہو اس درخت کو تو خانہ کعبہ کے بت توڑتے وقت جب علی علیہ السلام کو پیغمبر نے اپنے کاندھوں پر سوار کیا تو اس وقت پوچھا یا علی کتنا بلند محسوس کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اگر مجھے آسمان سے بھی کوئی چیز اٹھانا پڑے تو علی کو جھکنا پڑے گا۔ آج آ کر دنیا اس شجرے کو دیکھ لے کہ پیغمبر کے کاندھوں پر علی علیہ السلام ہیں تاکہ شجر طیبہ دنیا کے سامنے نظر آ جائے۔ بس عزیزان گرامی، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کی محبت ہوگی تو اس کے شجر کا پیغمبر نے فرمایا وَمُحِبُّهُمْ مِنْ أُمَّتِي وَرَقُهَا، ان کے محب وہ ہیں کہ جو اس درخت کے پتے ہیں میری امت میں، وہ لوگ جو ان کے محب ہیں۔ لہٰذا جسے شجر طیبہ کا اپنے آپ کو پتا بنانا ہے اسے چاہیے ورق بنانا ہے، شجر طیبہ سے وابستہ ہونا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جناب علی اس درخت کے ساتھ محبت کرے، پیار کرے، تب جا کر یہ کہیں درخت مکمل ہوگا۔ خداوند کریم ہمیں آل محمد علیہ السلام کی
محبت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔